السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے بچے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد عتیب، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم شہزاد قمر صاحب۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اب تک کے تمام پروگرامات کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تمام اہم مسائل پر گفتگو کی، لیکن جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بچوں کو جنت کا پھول کہا جاتا ہے۔ اگر ان بچوں کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ بچے مسل دیے جاتے ہیں اور ان بچوں کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ آج اسی حوالے سے ان بچوں کی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے اور ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے آج اپنے اس پروگرام میں اس اہم مسئلے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہم اپنے شہزاد قمر صاحب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزاد صاحب، پوچھنا یہ چاہیں گے کہ بچوں کی زندگی اور اس کے خطرات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا، اور یہ موضوع بہت ہی اہم ہے کہ ہم بچوں کی تحفظ کو کیسے یقینی بنائیں۔ بچے یقینی طور پہ بہت نازک ہوتے ہیں اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری ان کے بڑے ہونے تک ہم بڑوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ عام طور پہ بچوں کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں اس میں کچھ خطرات کا تعلق گھر سے ہے، یعنی بچے گھر میں بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ حادثات کا تعلق جو ہے وہ گھر کے باہر سے ہے، جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اور کچھ حادثات کا تعلق جو ہمارے سامنے ڈیٹا ریسرچ ہمیں بتاتا ہے وہ ہے کہ جہاں پہ اسکولوں میں حادثات ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھیل کے میدان میں وہاں بھی حادثات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات دیکھنے کی ریسرچ کی کوشش جب ہم نے کی کہ کس طرح سے بچوں کو کہاں بچوں کو حادثات کا سامنا کرنا پڑا، تو ان میں سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ گھر میں پانی میں ڈوبنے کے حادثات ہیں، اور یہ زیادہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں۔ ہوتا ہے کہ جب بچے کرالنگ شروع کرتے ہیں اور بچہ کرال کرتے عام طور پہ کہ کرال کرتے ہوئے جب وہ واش روم میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ رکھی ہوتی ہے بالٹی بھرا ہوتا ہے پانی، جیسا کہ پانی کی شارٹیج عام طور پہ ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ لوگ پانی بھرا چھوڑ دیتے ہیں، بچے اس پانی کی بالٹی کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں حادثات کے نتیجے میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچہ جب اس کو دیکھ رہا تھا تو بچہ اس میں الٹ گیا، اور جب ونس چھوٹا بچہ ہے جب وہ اس میں الٹ جاتا ہے تو پھر وہ سیدھا نہیں کر پاتا، وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی وہاں پہ دم گھٹ جاتا ہے پانی میں، اور بچہ تو یہ ڈوبنے کا لگتا تو یہ کہ گھر میں کیسے ڈوبے گا، لیکن اس طرح سے بچوں کے ڈوبنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں کہ بچے پانی کے ٹب کے اندر یوں کر کے ڈوب گئے، یا جہاں پہ کہیں پہ سوئمنگ پول ہے تو وہاں پر بھی بچے عام طور پہ جب گئے ہیں بچے اس میں پانی کے پول میں جا کر گر گئے ہیں۔ دوسرا حادثہ جو گھر کے اندر جو بچوں کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بجلی کے، ہمارے الیکٹریسٹی سے جو ہے نا خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ بچے عام طور پہ کرتے یہ ہیں کہ جب وہ چلتے جاتے ہیں کسی بھی نئی چیز کو دیکھتے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہی رہتا ہے، تو کہیں پر اگر بجلی کا سوئچ نیچے ہے اور اس میں سے بچے نے کوئی تار دیکھ لیا، خدا نخواستہ اس تار میں اگر بجلی آ رہی ہے تو بچہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کے نتیجے بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے۔ کبھی کبھار بچے یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی چابی، کوئی چمچہ، کوئی ایسی اور نوکدار چیز لیتے ہیں اور بڑوں کو دیکھا دیکھی اس سوئچ میں ڈالتے ہیں، اس سے بھی بچوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے۔ بالکل، کبھی کبھار بچے یوں بھی کرتے ہیں کہ کوئی بجلی کا سوئچ لے کر اس کو اس میں جب وہ ڈالتے ہیں اور ان کا ہاتھ اس کے آگے کی طرف ہوتا ہے، نتیجے بچوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے۔ یا بجلی کا تار بچھا ہوا ہے، ان تاروں میں کہیں سے کوئی تار جو ہے اس کی اپنی جو کوٹنگ ہے وہ کمزور ہے، وہاں سے بچوں کو کرنٹ لگ سکتا ہے۔ تو گھر میں بجلی سے بھی بچوں کو ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا جو دنیا بھر میں بچوں کی اموات کا اور حادثات کی جو ایک وجہ گھر میں بنتی ہے وہ چیزوں کا بچے کے اوپر گر جانا ہے۔ مثلا ایک حادثے کی اطلاع مجھے یوں ملی کہ ایک بچہ جب ماں نے اس کو فیڈر میں دودھ دے دیا، اور بچہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ دودھ لینے کے بعد، فیڈر لینے کے بعد ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو بچہ بالکل ٹی وی کے ساتھ، ٹی وی کی ٹرالی کے ساتھ لیٹ کے دودھ پی رہا تھا، اس نے اپنے پاؤں آہستہ آہستہ ٹی وی ٹرالی پہ رکھ دیے، اور وہ دودھ پیتے ہوئے تو بچے کو تھوڑا سا اس کے اندر مزہ آ رہا تھا، اس کے اندر اس نے اپنے ہلنا شروع کیا، اپنے پاؤں کو ہلانا شروع کیا، اور وہ ٹی وی جو تھا وہ ہلنے سے اس ٹرالی کے ایگزیکٹلی اس بچے پہ گر گیا، اس کے سینے پہ گرا، بچے کا دم گھٹ گیا، اس کے یہاں پہ اس کی جو ربز وغیرہ تھیں یہ سب بریک ہوئیں، اور بچے کا جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ ہم نے پتہ چلا کہ یہیں پر ہی کراچی میں پیش آیا۔ اسی طریقے سے بچے جو ہوتے ہیں وہ کوئی چیز کو لینے کے لیے عام طور پہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا فرنیچر، کوئی ڈیوائڈرز ہیں، کوئی برتن رکھنے کی بڑی الماری ہے، ایسی کوئی الماری کہ جس کا جو ہلتی ہے یا جو بہت مضبوط نہیں ہے، زیادہ وزن نہیں ہے، کم وزن کی ہے، شیشے کا ہے، تو بچہ جب اس پہ چڑھا ہے تو بچہ اس کے نیچے آ گیا، گر گیا، اور بچہ اس کے نیچے دب گیا۔ تو یہ فال سے
چیزیں گرنے کے نتیجے میں دب کر بھی گرنے کے نتیجے کے اندر. اور یہ تو میں نے گزشتہ دنوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک ریسرچ کا بھی میں مطالعہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر بیشتر جو اموات ہوتی ہیں ان میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پر فال یعنی گرنے کے نتیجے کے اندر اموات ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہو کہ اب چونکہ اکثر گھروں کے اندر جو ہے وہ مائکرو ویو اوون بھی رکھے ہوئے ہیں. اب اوون عام طور پہ ہم اوپر کر کے رکھتے ہیں, بچہ اس پہ کوشش کرتا ہے خود سے گرم کرنے کی, اوپر چڑھنے کی کسی چیز کے اوپر, تو وہ بھی گر جاتی ہے, تو اس میں حادثہ ہو جاتا ہے. تو بھاری وزنی چیزیں, فرنیچر, ٹی وی, ایسی چیزیں جو اوپر رکھی ہوں, بچے اس کو لینے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں کسی بھی وجہ سے. بچوں میں تجسس ہوتا ہے تو بچے الماریوں میں چڑھتے ہیں, اوپر چڑھنے کی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے چیزیں ان پہ گر سکتی ہیں. ایک اور جو حادثات کی وجہ گھر میں بنتی ہے بچوں کے ساتھ, وہ جو ہمارے یہاں کیمیکلز رکھے ہوتے ہیں وہ ایک وجہ بنتی ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر واش روم کو صاف کرنے کے لیے جو کیمیکلز لائے جاتے ہیں وہ عام طور پہ کولڈ ڈرنک کی بوتلوں میں ہوتے ہیں. اب وہ تو اپنے سستا کرنے کے لیے یا پیسے بچانے کے لیے کولڈ ڈرنک کی بوتل میں دے دیتے ہیں. بچہ سمجھتا ہے کہ سچ میں کوئی کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے, بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو پی لیتا ہے یا اس کو گرا لیتا ہے اپنے اوپر گرا لیتا ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تیزاب ہے یا کوئی اور اس میں صفائی کے لیے جو کیمیکلز ہوتے ہیں گھر میں وہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس بوتل میں, اور بچے نے اس کو پی لیا, نتیجے میں وہ, یا مٹی کا تیل ہے بچے نے وہ پی لیا, اس کے نتیجے میں بھی بچوں میں اموات کا یا حادثات کا خطرات ہمارے تناسب بڑھ جاتا ہے. جی تناسب بڑھ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز جو گھر میں ہوئی ہے اور وہ خاص طور پہ لڑکوں میں بہت زیادہ ہے, لڑکے اس میں بڑے تیز ہوتے ہیں چونکہ ان کے اندر, وہ یہ ہے کہ بچے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں آگ سے. تجسس بھی ہوتا ہے, شوق بھی ہوتا ہے. ماچس کو تو ماچس کو جب وہ جلاتے ہیں, اب بچہ ہے اس نے ماچس جلائی ہے اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لڑکے, دوپہر میں جب سب سو گئے ہیں تو وہ بیٹھ کے اس کو جلانے کی کوشش, کاغذ جلا کر دیکھ رہے ہیں, کوئی کھانا پکانے کے لیے, اس کو ہم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اصلی ماچس سے. اور اگر کسی بڑے کی آواز آتی ہے تو ڈر کے مارے جلدی سے اس کو وہ پھینک دیتے ہیں, اور وہ جلتی ماچس کہیں ایسی جگہ چلی آتی ہے جہاں پہ کوئی کپڑا ہوتا ہے, کوئی لکڑی ہوتی ہے, کوئی کاغذ ہوتا ہے, کوئی جس کی وجہ سے سب کچھ جو ہے نا وہ جل کے خاکستر ہو جاتا ہے. تو گھروں کے اندر بچوں کے کھیل کے نتیجے میں آگ لگنے کے واقعات بھی ہوئے ہیں, جہاں پہ بچے جو ہے نا وہ آگ لگ گئی ہے, یا ماں باپ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں بچوں کو چھوڑ کے اکیلا کسی کام سے شاپنگ پہ چلے گئے, اور بچوں نے خود چولہے پہ کچھ گرم کرنے کی کوشش کی, آگ لگ جاتی ہے. بچوں نے استری کرنے کی کوشش کی ہے اور استری کھلی رہ گئی ہے, اس سے آگ لگ گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے جو بھی ہم نے ابھی تک بات کی, اس کے لحاظ سے اپنے گھروں میں سیفٹی کا, خاص طور پہ فائر سیفٹی کا, الیکٹرک سیفٹی کا, کیمیکل سیفٹی کا, گیس کی سیفٹی کا, ان تمام چیزوں سے سیفٹی کا خاص طور پہ خیال رکھیں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اچھا شہزاد صاحب, ذرا سا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا گھر کے اندر کے ماحول کے, آپ نے بات تو کر لی, گھر کے اندر فیملیز بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو بچوں کو بچانے کے لیے دیگر افراد بھی ہوتے ہیں. جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے, گھر سے باہر کا جو ماحول ہوتا ہے, جو معاشرہ ہوتا ہے, اس کے اندر بھی مختلف ایسے فیکٹرز, مختلف ایسے جو ہے عوامل دیکھنے میں آئے ہیں جس کے نتیجے کے اندر بچے کی جان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ پاکستان میں گھر سے باہر بچوں کے حادثات اور اموات کی جو بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ ٹریفک کا حادثہ ہے. اور بچے جب روڈ پہ نکلتے ہیں, ہمارے ہاں چونکہ نظام تعلیم کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم بچوں کو روڈ کراس کرنا سکھائیں, ہم بچوں کو کس طرح سے اپنے وین میں چڑھنا ہے, کیسے اترنا ہے, یہ سکھائیں, اور ہم روڈ کے کیا روڈ سینس کیا ہوتا ہے, ٹریفک میں آپ نے کس طرح چلنا ہے. چونکہ ہم اپنی تعلیم کا حصہ نہیں بنا سکے ہیں, ہمارے بڑے بھی ابھی اس طرح سے مینیج نہیں ہوتے ہیں, نتیجے ہمارے بچے بھی اس بات کے عادی نہیں ہوتے ہیں کہ روڈ پہ ہمیں کس طرح بیہیو کرنا ہے. تو ٹریفک کے حادثات کے نتیجے میں بچوں کی اموات اور بچوں کے حادثات ہوتے ہیں. والدین بھی اس معاملے کے اندر بہت زیادہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی ہم نے اور آپ نے دیکھا ہو کہ والدین ہیں اور وہ بچوں کو جو ہے نا وہ پیچھے کھڑا کیا ہوا, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور بچے کو پیچھے کھڑا کیا ہوا. یعنی ہم نے بھی دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا, اور وہ گویا کہ اپنے بچوں کو سیر کرا رہے ہیں, ڈیئر کروا رہے ہوتے ہیں, اور نتیجے بچے کو حادثہ ہو جاتا ہے. بالکل. بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان کو لے کے روڈ پہ نکلتے ہیں, سامنے سے کوئی ایسی چیز کہ جو پاور سے آ رہی ہے, کوئی پتنگ کی ڈور ہے وہ کٹ کے جا رہی, نتیجے بچے کی گردن پہ پھر گئی ہے, کوئی چیزیں بچے کی آنکھ میں جا سکتی ہے, تو ہم بچوں کو آگے بٹھاتے ہیں, بغیر ہیلمٹ کے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو ہیلمٹ یہاں پہ بہت ہی ہم نے دیکھا ہے کم یہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں حادثات ہو جاتے ہیں. بچے بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے اکثر, اور بچوں نے پکڑا ہوتا ہے باپ کو اور بچہ سو جاتا ہے, نتیجے میں بچہ اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بچوں کو نکلتی ہیں. بہرحال ہمارے مسائل ہیں اور ایک سارے یعنی
لوگوں کی اپنی بھی ساری فیسلٹیز کم ہیں، تو ماں نے پکڑا ہوا ہے بچوں کو، ایک بچہ اس گود میں بھی ہے، بچہ آگے بیٹھا ہوا، بچہ بیچ میں بیٹھا ہوا بھی ہے، اور خود بھی ماں اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے، نتیجے میں کسی بھی حادثے کے نتیجے میں، کسی گڈھے کے نتیجے برقع کے اندر اکثر جو ہے نا ہم نے برقع آ دیکھا ہے، گیا ہے، برقع آ بچہ گیا، بھی گر گیا پوری ہے، پوری فیملی گرتی پوری ہے فیملی گر گئی جو ہے، موٹر سائیکل پہ سوار ایسا ہو ہوتی ہے۔ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں روڈیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ نکلتے ہیں رات کے اندھیرے کے اندر اور موٹر سائیکل گڈھے میں جاتی ہے تو ماں بھی گر جاتی ہے، بچہ بھی گر جاتا ہے۔ سم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ باہر حفاظت کرتا ہے، لیکن ہم اس میں بہت نیگلیجنس کرتے ہیں، ہم لاپرواہی دکھاتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بالکل لیا ہوا ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بس کئی دفعہ ہم نے کہنا پڑتا ہے ذرا بچے کو دیکھیے، بچہ نکل رہا ہے آپ کے اپنی گود میں سے ہی، کوئی جو اس کے اپنا کپڑے ہیں اس میں سلپ ہو رہا ہے، تو یہ بھی موٹر سائیکل کے اوپر لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے اسکول کی وین میں جب آ رہے ہوتے ہیں تو اسکول وین کے اندر بھی بہت حادثات ہوتے ہیں۔ اسکول وین اوور لوڈڈ ہوتی ہے، زیادہ اس میں بچے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بچے باہر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی بھی ایسے بھری ہوئی جو وینز ہوتی ہیں جب ان کا حادثہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے بچے اس میں سامنے ہوتے ہیں، وین تو کہیں پیچھے ہی ہوتی ہے، سامنے بچے ہی ہوتے ہیں، نتیجے میں بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اسکول وین کے نتیجے میں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بچوں کو دیکھ کر بھی روڈ کراس کرنے کے لیے لوگ اپنی گاڑی سلو نہیں کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اسکول وینس کو دیکھتے ہیں، بچوں کو روڈ کراس کرتا دیکھتے ہیں اور اپنی گاڑی کو سلو نہیں کرتے ہیں اور بچوں کو حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو روڈ پہ چلنے کا سینس دیں، ان کی مشق کروائیں کیسے روڈ کراس کرنی ہے، اور اسی طریقے سے باقی سب لوگ بھی خیال کریں، جب بچے سامنے آ جائیں تو اپنی گاڑی کو سلو کر لیں، روک لیں، بچوں کو پہلے جانے دیجیے۔ آپ کا بچہ بھی، ہمارا بچہ بھی ایسے ہی کہیں روڈ کراس کر رہا ہوگا، سب کے ہمیں بچے چاہیے کہ سب برابر کے ہوتے بچوں ہیں، کو، سب کے بچوں بچے سب کے سانجھے ہیں۔ ایک اور جو باہر گھر سے باہر حادثات میں ہوا ہے وہ ڈوبنے کا ہوا ہے، یعنی حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثلاً پانی جو ہے وہ کہیں کھڑا ہوا ہے، اب بچے کو نہیں پتہ کہ اس جو پانی کھڑا ہوا اس کے نیچے کتنا گہرائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کوئی گڈھا ہے، کوئی گٹر ہے، وہاں پہ سیوریج کا گٹر ہے، مین ہول ہے، تو یہ ہوا ہے کہ بچے اس میں ڈوب گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے لاہور میں ایک دفعہ سب لوگ، ایک نالا وہاں پہ روڈ کے ساتھ تھا اور اس کے چونکہ دیوار گر چکی تھی خستہ ہو کر، تو بچے پتنگ لوٹتے ہوئے، اس کو نظر نہیں آیا اور بچہ اس میں جا کے گر گیا، وہ 2 بچے بیچارے اس کے اندر۔ تو ہمارے یہاں جو یہ سیویج کا سسٹم ہے یہ بڑا خستہ حال ہے، اس کی دیواریں نہیں ہیں، ہم نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہوا ہے، تو بچے اس میں گر جاتے ہیں۔ بارش کا پانی کہیں جمع ہوتا ہے بچے، اور وہ گہرا ہوتا ہے، بچے اس میں گر جاتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں جوہڑ ہوتے ہیں پانی کے، بچے اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو ان میں احتیاط کرنی چاہیے، جہاں پہ کوئی کنواں ہے، کوئی مین ہول ہے، تو وہاں پہ بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بچے اس میں یہ رپورٹ ہوئے ہیں حادثات، تو ہمیں اس میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ گھر سے باہر جو بچوں کی حفاظت کے جو ایک معاملہ ہے، اس کے اندر بچوں کے اغوا کا معاملہ بھی ہے۔ جب بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی، ایسے درندہ صفت لوگ بھی ہیں جو بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر تو بہت زیادہ یہ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، ملک کے مختلف حصوں کے اندر یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ بچوں کو، خصوصاً 6-7 سال کے بچوں کو، مطلب وہی ایج جس کے حوالے سے آج کی ہماری یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، تو والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ بچوں کو باہر بھیجنے سے پہلے کم از کم ان کی اتنی تربیت ضرور کریں، انہیں پتہ ہو کہ انہیں کس اجنبی سے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا شہزاد صاحب ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کس طریقے سے کی جائے، ان کو کیسے بتایا جائے کہ کون ان کے لیے اچھا ہے اور کون ان کے لیے برا ہے، اور باہر جاتے ہوئے وہ کس قسم کی جو ہے نا احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ گھر سے باہر جو حادثات کی اور جو بچوں کو تھریٹس ہیں، جو خطرات ہیں، ان میں سے ایک خطرہ جو ہے وہ اسٹرینجرز کا ہے، وہ اغوا ہونے کا بھی ہے۔ ہمارے ایسے واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے بھی ہیں، بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں، اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ اگر وہ گھر سے باہر جائیں تو پہلی تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ جائیں، 1 سے بھلے 2، یعنی 2 لوگ جائیں، 2 بچے چلے جائیں ساتھ۔ کوشش کریں بچوں کو اکیلے نہ بھیجیں، اور اگر اکیلے جانا پڑ رہا ہے تو 2 بچے جائیں۔ عام طور پہ چھوٹے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے کہ جو اپنے ڈیفینڈ کرنے کے اندر کمزور ہوتے ہیں، جن کی آواز تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، بہت زور سے چیخ نہیں سکتے ہیں، جو تیز دوڑ نہیں سکتے ہیں، جو آپ کے اوپر کمزور ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ اگر کوئی آپ کے قریب آئے گا، ہم اس سے پہلے بھی اس سے بہت بات کر چکے ہیں کہ ہر بچے کو بتانا ہے کہ اس کا سیف زون ہے، اس سیف زون میں اس کا دائیں اور بائیں کے جو ہاتھ ہے، اور جو ایک آگے ہاتھ اور ایک ہاتھ پیچھے کا فاصلہ، اس فاصلے کو، اس ریڈیس کو برقرار رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی اس ریڈیس میں آپ قریب آنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے دوڑنا ہے، وہاں سے جانا ہے، بھاگنا ہے، وہاں سے آپ نے چلانا ہے، اور کسی کے بھی ساتھ چلے نہیں جانا۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے ابو بلا رہے ہیں آئیے،
گاڑی میں بیٹھ جائیے، رکشے میں بیٹھ جائیے، موٹر سائیکل بیٹھ جائیے، آپ کے ابو نے مجھے بھیجا ہے بیٹا جلدی سے بلا رہے ہیں، تو بچوں کا کہنا ہے کہ نہیں، کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں جانا. کوئی آپ کو کوئی چیز دے کھانے کے لیے کہ یہ لو کھا لو بیٹا، سب بچوں کو دیا جا رہا ہے، تو آپ نے نہیں کھانا. تو باہر کسی سے لے کر کھانا نہیں ہے، کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے، کسی کو اپنے اتنے قریب بھی آنے دینا ہے کہ کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے. کوئی پکڑنے کی کوشش کرے تو پھر آپ نے وہاں سے بھاگنا ہے، چیخنا ہے. کسی سے کوئی چیز لے کر سونگھنا نہیں ہے. کوئی پھول دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز دیتے ہیں تو اس کو سونگھنا نہیں. کسی بھی چیز میں کوئی بھی نشہ آور چیز ملی ہوئی ہو سکتی ہے. کسی سے کوئی ٹوائے نہیں لینا ہے، کسی سے کوئی گفٹ نہیں لینا ہے، کسی کچھ لے کر کھانا نہیں. بچوں کو یہ بتانا ہے. بچوں کے ٹائم کا خیال رکھیے کہ اگر کسی بچہ کسی کام سے گیا ہے تو اس کو کتنی دیر میں آنا چاہیے. تو اگر اس سے زیادہ وقت لگ رہا ہے تو آپ نے جا کر اس کو دیکھنا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجیں اکیلے، اور کوشش کریں کہ کوئی بڑا ان کے ساتھ جائے. اور بچوں کو یہ بات بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کو لا کر دیں گے. تو باہر اسٹرینجر سے بھی بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ نے کسی سے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے. اس حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک کانسیپٹ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا گیا اور بولا گیا کہ بچوں کو ایک تعلیم، خاص طور پہ اسکولوں کے اندر یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہبی ان تعلیمات کو والدین کے ذریعے سے اور معاشرتی برائیوں کی روک تھام کے ذریعے سے ڈیلیور کرتا ہے بچوں کو، کہ ہمیں اس کے لیے کوئی خاص پیٹرن، کوئی خاص نصاب چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا قصور کا، اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک خاص طبقے کی طرف سے بات بہت اصرار کے ساتھ، زور کے ساتھ کی گئی کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہاں پر جو ہے جنسی تعلیم دینی چاہیے. یہ ایک انتہائی غلط مطالبہ تھا، غلط بات تھی، اور جن لوگوں نے کیا ان کو اس معاملے کے سنگینی کا بھی احساس نہیں ہے، نہ ان کی تحقیق تھی اس معاملے کے اوپر. جو حادثہ ہوا تھا وہ تحفظ کے حوالے سے تھا، وہ سیفٹی کے حوالے سے تھا. اگر اس بچی کو یہ سکھایا جاتا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہر ایک کے ساتھ نہیں جانا ہے، یا اگر وہ لوگ بھی جو آپ کے بظاہر جان پہچان کے ہیں لیکن اگر وہ بھی آپ سے کہتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ بھی نہیں جانا. اور کون سے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا، یہ بات ماں باپ کو بتانے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو یہ بتانا چاہیے بچوں کو کہ جسم کے کون سے حصے کے اوپر کون ہاتھ لگا سکتا ہے، کون ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور وہی ماں باپ کی نگرانی میں. یہ تو واضح مطلب قرآنی اور اسلامی تعلیمات بھی ہیں کہ بچے کو ایک عمر ہو جائے تو اس کے بستر بھی الگ کر دو. پھر ان کو یہ ساری چیزیں، یہ ساری تعلیمات تو بذات خود یہ بات سمجھانے کی ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ اہم ذمہ داری معاشرے کے اندر موجود بچوں کے تمام بڑوں کی ہے، چاہے وہ خاندان کے بڑے ہوں، نانا ہوں، نانی ہوں، دادا ہوں، دادی ہوں. والدین سب سے زیادہ اہم جو اس تربیت کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں. تو ذرا اس حوالے سے بھی شہزاد صاحب ہمارے ناظرین کو ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے احساس دلائیے گا. دیکھیے، بچوں کے ساتھ جو ہمارے ہاں یہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہمیں ان فیکٹرز کو بھی ختم کرنا ہوگا جو ہمارے ہاں جس قسم کی کیبل اور جو انٹرنیٹ کے اوپر جو کچھ اویلیبل ہے، یہاں پر جو کچھ فلمیں جس قسم کی اویلیبل ہیں، اور کوئی بھی ہمارے ہاں اس کی روک تھام نہیں کی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ان تمام فیکٹرز کو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر زیادہ حق ان لوگوں کا ہے کہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ تمام فیکٹرز کیا کیا ہیں. لیکن میرا یہاں پہ حکومت سے مطالبہ بھی ہے، سوسائٹی سے مطالبہ بھی ہے کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کی حفاظت بھی کیجیے، ان تمام فیکٹرز کو اپنے گھروں میں سے بھی ختم کیجیے. ہم اسکولوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اسکولوں سے اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اسکولوں کے اندر بھی صرف یہ نہیں کہ باہر چلتے ہوئے کوئی خاص عمر کے لوگ، اسکولوں کے اندر بھی حادثات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ بڑے بچے ہیں، بڑی کلاسز کے بچے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ انہوں نے ایسی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا کہ ان کو بہت کلیئرلی نو کہنا ہے، ان کو فاصلہ بڑھانا ہے. بچے خاموش رہتے ہیں. اچھا، یہ معاملہ صرف بچیوں تک محدود نہیں ہے. جو حادثات رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں لڑکے بھی ہیں، چھوٹے لڑکے بھی ہیں کہ جو اس قسم کے جرائم کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے پیرنٹس کو خاص طور بچوں کو بتانا ہوگا کہ بھائی آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کس کی گود میں بیٹھنا ہے، کسی گود میں نہیں بیٹھنا، فاصلہ کتنا رکھنا ہوتا ہے، جب آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے کیسے فاصلہ رکھنا ہے، اسکول کی وین میں آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، کلاس روم میں آپ نے کیسے بیٹھنا ہے. بڑے جو آپ سے ہیں عمر کے اندر، وہ آپ سے کس حد تک قریب آ سکتے ہیں اور کون قریب نہیں آ سکتا، اور کیسے آپ نے اپنا تحفظ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں ماں باپ ہی بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ایسے تمام فیکٹرز کو بھی
ایسے تمام فیکٹرز جو ان واقعات کی بنیاد بنتے ہیں ان کو بھی معاشرے میں سے ختم کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے قوانین بنائیں، ایسی تمام چیزوں میں پابندی لگائیں کہ جو اس قسم کی چیزوں کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے معاشرے میں ایسے قوانین کو بنوانا اور ان پہ امپلیمنٹ کروانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا بھی چاہیے، اسکول میں بھی ڈرل کروانی چاہیے. بھاگنا کیسے ہے آپ نے، چیخو، دوڑو، بتاؤ، یہ 3 جو اصول ہم پہلے بھی سے بات کر چکے ہیں مختلف چینلز کے اوپر آ کر، کہ بچوں کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے چیخنا ہے، پھر آپ نے دوڑنا، جا کے بتانا ہے کسی نے آپ کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے. چھپانا نہیں، اس بات پہ ڈرنا نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب، کچھ قدرتی عوامل بھی ہوتے ہیں، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر آتے ہیں، جیسے زلزلے آ جانا اور آگ لگ جانا. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم بچوں کا تحفظ کیسے ممکن بنائیں؟ زلزلے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ زلزلوں کی پریڈکشنز نہیں کی جا سکتی ہے، تو ہمیں اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے. ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا کہ اگر زلزلہ آ جائے تو ان کو کیا کرنا ہے. مثلا جب زلزلہ آ جائے تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ بھاگ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جو کھلا میدان ہو. اور یہ بھی ہمیں اس وقت سے پہلے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کرو، تو ہمیں پہلے سے یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانی ہوگی کہ اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا کہ اسکول میں یا گھر کے پاس وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ اگر تو زلزلہ آ جائے خدا نہ خواستہ تو ہم سب نے بھاگ کر جانا ہے، وہ کون سی جگہ ہوگی. تو ہمیں وہ جو ایک ایگزٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے جمع ہونا ہے، اسمبلی پوائنٹ ہے، ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ ہم کس راستے سے بھاگیں گے اور کہاں جائیں گے. بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر بھاگنے کی جگہ نہ ہو اور ہم کہیں پر کھلے میدان میں نہ جا سکتے ہوں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے. بچوں کو بتانا ہے کہ اس کی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو یہ پیچھے رکھنا ہے، گردن کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، یہ گردن جو ہوتا ہے اس کو بچانا ہوتا ہے. اس کے بعد اپنے سر کو اپنی دونوں ٹانگوں میں کر کے سر کو، گردن کو بچا کر نیچے کی طرف اکھڑوں بیٹھ جانا ہے. کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کے نیچے چلے جائیں. مثلا فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی ٹیبل ہے تو اس ٹیبل کے نیچے چلے جائیں. اگر بیڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کور ہے، اس کے نیچے چلے جائیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اوپر سے چھت گرے، پلرز گریں، چیزیں گریں، پنکھا گرے زلزلے کی وجہ سے، تو وہ چیزیں ڈائریکٹ سر پہ ہیڈ انجری نہ ہو یا بیک بون پہ نہ لگے، تاکہ کوئی اللہ نہ کرے کہ اس کے نتیجے میں کوئی سیویئر معاملہ نہ ہو. باقی ظاہر سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، لیکن یہ ہاتھ کا اور یہ پاؤں کا ہڈی کا ٹوٹنا، اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ سر پہ لگنے سے اموات ہو سکتی ہے یا بیک بون پہ لگنا ہے. تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پیچھے کر کے اپنی گردن کو بچا کر اور سر کو بالکل اپنے پاؤں میں رکھ کر، اس کی خاص تصویر انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے بھی کس طرح سے. تو سب سے پہلے نیچے بیٹھنا ہے اور اپنے جھک کر کسی چیز کو پکڑ دینا چاہیے. چیزیں ہل رہی ہوتی ہیں، اگر آپ کسی ٹیبل کے نیچے بیٹھ گئے تو اس ٹیبل کو پکڑ لیجئے. یہ بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ٹیبل نہیں ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا ویسے آپ نے کرنا ہوگا. کوئی ٹیبل ہے، کوئی ایسی کوئی چیز ہے اس کے نیچے آپ جا سکتے ہیں، اس کے نیچے آپ چلے جائیں گے. آگ کی صورت میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آگ لگ جائے تو ہمارا ایگزٹ پوائنٹ کیا ہوگا. اور بچوں کی ڈرلز کروانا ضروری ہے. ہمیں بچوں کی اسکول میں بھی اور گھر میں بھی کم از کم 1-2 دفعہ ڈرل کروا دینی چاہیے کہ زلزلے یا آگ لگنے کی صورت میں ہم نے کیسے نکلنا ہے، پینک نہیں ہونا ہے، دھکے نہیں دینا ہے اور کس طرح سے نکل کے جانا ہے. بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آگ لگ جائے، دھواں بھر جائے کسی کمرے کے اندر، تو آپ نے سب سے پہلے زمین پہ لیٹ جانا ہے. زمین پر لیٹ کر آپ نے دیکھنا ہے، چونکہ دھواں جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور دھواں جو ہوتا ہے ظاہر اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تو وہ سانس کو دم گھٹتا ہے، اسے سانس بند ہوتی ہے. تو نیچے آکسیجن ہوتی ہے، تو نیچے لیٹ جائیں. اس سے آپ کو نظر بھی آئے گا، ویزیبلٹی ہوگی، اچھا دروازہ کہاں پر ہے. اور پھر دروازے کے پاس آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ سے نہیں اس کو کھولنا ہے، دروازہ گرم ہو سکتا ہے. آپ نے اس کو اپنے یہاں سائڈ سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنی ہے، اور نیچے لے کے آپ نے کرال کرتے ہوئے جانا ہے اور اوپر نہیں کھڑے ہونا ہے آگ لگنے کی صورت کے اندر. اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ پینک ہوئے بغیر باہر نکلیں آپ وہاں سے جہاں پہ آگ لگ گئی ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد قمر صاحب، آپ نے آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے کئی خدشات اور ہمارے کئی جو ذہنوں میں سوالات تھے وہ دور کیے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں باقاعدہ مدلل اور تحقیق کے مطابق گفتگو کر کے بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنے نئی نسل کو، اس نئی نسل کو کہ جس نے کل چل کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننا ہے، اس نئی نسل کو کہ جس نے کل کو عائشہ مختار بن کر اس پاکستان کے نام کو روشن کرنا ہے، اسی نئی نسل کے تحفظ کے حوالے سے آج
آج کا یہ اہم پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ کی آراء اور آپ کے سوالات کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا، کیونکہ ہمارے آئندہ آنے والے پروگرامات کے اندر ہم آپ ہی کے مسائل پہ کے حل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.